بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عام طور پر یہ غلط العام میں مشہور ہے کہ محبوب کے سامنے آہیں ضائع جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کریموں کا کریم اور شاکروں کا شاکر ہے۔ جو لوگ اس کو محبوب بناتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے آہیں اور سسکیاں بھرتے ہیں، وہ ان کی آہوں اور سسکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ الفاظ کی بجائے اعمال زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں، ان کے دل کی آہیں جو ہے وہ لوگوں کے عمل سے بھی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف کی علامت ہے۔ ایک بار ایک نمازی جب مسجد میں داخل ہوا تو اس سے پہلے ہی جو ہے جماعت ادا ہو چکی تھی اور نمازی مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اس نمازی نے جب یہ دیکھا کہ اس کی نماز کی جماعت فوت ہو گئی ہے تو حسرت کے مارے اس کے دل سے ایک آہ نکلی، اور اس کی یہ آہ مسجد کے امام نے سن لی۔ یہ امام اس مقتدی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ میری پوری جماعت جو ہے اس کی جماعت جو ہے اس کا ثواب مجھ سے لے لو اور اپنی آہ مجھے دے دو۔ اس مقتدی نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ میری آہ کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ تو اس امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے مکاشفہ سے دیکھا کہ جب آپ نے یہ آہ بھری تو آپ کے منہ سے ایک نور آسمان کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میری نماز باجماعت یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن تمہاری آہ کی قبولیت کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہے۔ انسان کی فرشتوں پر دوسری اور فضیلتوں کے علاوہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے یا اپنے گناہوں پر یا اللہ کی اطاعت میں کوتاہی پر آہیں بھرتا ہے، لیکن فرشتے آہیں نہیں بھرتے۔ بارگاہ الہی میں آہوزاری کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کثرت سے آہیں بھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے۔ لأواہ کے لفظ میں جو ہے دو مبالغے ہیں۔ ایک مبالغہ لأواہ میں اس کے شروع میں لام تاکید کی وجہ سے ہے، دوسرا مبالغہ اس کے واو پر تشدید کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کو یعنی بہت زیادہ آہیں بھرنے والے۔ دنیا کے لیے حسرتیں اور آہیں بھرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے لیے آہیں بھرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی وجہ سے اپنے کلام پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی ہونے پر آہیں بھرتے ہوئے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کی نافرمانی کر کے، اور اگر آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوں اور سسکیوں کے کلمات کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی آہو بقا کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اور جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدہ میں گرتے ہوئے آہو بقا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کو فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنس لیا کریں اور زیادہ جو ہے رو کر آہیں اور سسکیاں بھر لیا کریں۔
آہیں آنسو اور سسکیاں یہ سالکین کے پہلے مقام یعنی توبہ کی ابتدا سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے مقامات اور منزلیں طے کرنے کی آخری سٹیج یعنی مقام رضا تک جاری رہتے ہیں۔ گناہوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین سرمایہ آہو بقا ہے، اور مقربان خدا کے پاس بھی یہی سرمایہ آہو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان آہوں اور آنسوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اظہار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس طرح فرمایا تھا: شان کریمی نے موتی سمجھ کر چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ جس مقصد کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے آہیں بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی صلہ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم چاروں طرف سے بے بس ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف امید رکھ کر آہ بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی آہ سن کر اس کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی جنت کے لیے آہیں بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آہیں بھرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے انس حاصل کرنے کے لیے آہیں بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انس عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جو ہے آہیں بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی محبت میں جو آہیں بھرنے والوں کے فرمایا قرآن پاک میں تسلی دی: من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل درست فرمایا تھا: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم ہستیاں یعنی عطار رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے آہیں بھرنے سے ہی اللہ کی محبت میں اپنا اپنا مقام حاصل کر پائے تھے۔ اگر یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہیں نہ بھرتے تو یہ بھی عام لوگ ہی ہوتے اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ بلکہ علامہ اقبال خود بھی صبح کے وقت جو ہے آہیں بھرتے تھے۔ فرماتے ہیں: نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور تہجد کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب اللہ تعالیٰ کے سامنے آہیں بھرنا اور سسکیاں بھرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی بھی یہی خوبی بیان فرمائی ہے قرآن کریم پاک میں۔ قرآن کریم میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، وہ رات کا بہت تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ اور استغفار اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے بغیر، گریہ و ازاری کیے بغیر، آہیں اور سسکیاں بھرے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آہیں بھرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔